أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله العظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ان کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی اور روز آخر پر ایمان لے آئے. وما هم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. یہ لوگ ایمان کا زبانی کلامی دعویٰ کر کے بزام خویش اللہ تعالیٰ کے دستور و قانون اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دستور و قانون کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں یہ اپنے گمان میں. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کی اس دوغلی پالیسی اور دھوکہ دہی کا وبال انہی پر پڑتا ہے، لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں حسد کی بیماری ہے. وہ دعوی ایمان کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے جلتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو آئے دن زیادہ عزت اور ترقی دے کر ان کے حسد اور جلن کی بیماری کو
اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، یہ منافق اور حسد کے مریض اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے، کفر و اسلام اور توحید و شرک کو خلط ملط کرنے، کفار و مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف اکسانے اور اسلام کے بارے میں اپنے قول و فعل سے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دھرتی میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں ہم تو اہل کفر اور اہل اسلام کے درمیان مفاہمت اور صلح کر کے معاشرے کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار، حقیقت میں یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے، اس لیے وہ اپنی سرکشی اور منافقت اور مفسدانہ روش کو اصلاح اور اپنے عیب کو ہنر سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ احساس برتری اور تکبر میں مبتلا ہیں، خود کو بڑے عقل مند سمجھتے اور کہتے ہیں، اور سچے اور پکے مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد مت کرو، یہی وجہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جس طرح اور لوگ صحابہ کرام ایمان لے آئے، تو وہ اپنے دلوں یا آپس میں کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں، جو نہ مصلحت و حکمت کو جانتے ہیں، نہ سیاست کو، اور نہ دوسرے اقوام اور مذاہب کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا خیال ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں اور عقل سے کام لیے بغیر سوچے سمجھے ان کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ کیا ہم بھی ان کی طرح انتہا پسند اور سادہ لوگ بن جائیں؟ الا انہم المفسدون ولکن لا یشعرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خبردار، یہی الا انہم المفسدون الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ خبردار یہی لوگ بے وقوف ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو ماننے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی وحی کے مطابق احکامات جاری کرتے ہیں، اس لیے ان کی اطاعت کرنا ضروری ہوتا ہے، اور رسول اللہ کا حکم اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے، لیکن وہ یہ بات جانتے نہیں کیونکہ وہ خود بڑے بے وقوف ہیں۔ اگر ان کے اندر عقل ہوتی تو وہ حقیر فانی دنیاوی مفادات کی خاطر اپنی آخرت کو خراب نہ کرتے۔ یہ حدیث ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اب اس کی مختصر تشریح اور دوبارہ بامحاورہ ترجمہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ گزشتہ اسباب میں یہ بات چلی تھی کہ اللہ جل شانہ نے جب یہ دعا سکھلا دی ہر ایمان والے کو کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے ہدایت مانگی، تو اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ہدایت کس میں ہے، اس کتاب میں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پھر دو قسم کے گروہ ہو گئے، ایک وہ گروہ جو اس کتاب پر ایمان لایا، جن کو اللہ نے متقین کہا، ان کی صفات آپ کے سامنے آ گئی، اور دوسرا وہ گروہ جو جانتے بوجھتے حق کو سمجھتے حق کی مخالفت میں کھڑا ہو گئے، جن کو قرآن کی اصطلاح میں کافر کہتے ہیں۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک تیسرے گروہ کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ گروہ بھی کتاب اللہ کو نہیں مانتے، اس قرآن پر ایمان نہیں لاتا، لیکن یہ گروہ بہت خطرناک، یہ جو کفر کی قسم ہے جس کو منافق کہتے ہیں، منافقین کہتے ہیں، یہ کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کی سب سے تہ میں جو طبقہ ہوگا وہ منافقین کا۔ تو یہاں اس سبق میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں، منافق
یہ نفق سے نکلا ہے. نفق کہتے ہیں سرنگ کو عربی زبان کے اندر، اور النافقہ جنگلی چوہے کو کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگلی چوہا جنگل کے اندر اپنی دو بلیں بناتا ہے. ایک عمومی اس کی بل ہوتی ہے جس سے وہ داخل ہوتا ہے خارج ہوتا ہے، اور ایک دو بلیں اس نے الگ سے بنائی ہوئی ہوتی جس میں اس نے مٹی ڈالی ہوتی ہے، جو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی، دشمن کو پتہ نہیں ہوتی. تو جب اس پر دشمن حملہ کرتا ہے، کوئی بھی ہو، اس کو پکڑنے کے لیے، مارنے کے لیے، تو وہ دوسری بل سے چپکے سے نکل جاتا ہے، اس کو راستہ پڑتا. تو منافق کا بھی یہی حساب و کتاب ہوتا ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہونے کا بھی اس کا ایک راستہ ہوتا ہے اور نکلنے کا بھی خفیہ راستہ ہوتا ہے. جہاں اس نے دیکھا کہ اسلام میں فائدہ ہے تو اسلام کی بات ہے. جب دیکھا کہ بھئی مجھے اب اسلام کے اصولوں پر چلتے ہوئے مار پڑے گی، تکلیف ہوگی، تو وہ فوراً دوسری بل سے نکل کے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اب یہ سمجھیے کہ منافق کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے منافق اعتقادی اور دوسرا ہوتا ہے منافق عملی. منافق اعتقادی کا مطلب یہ ہے کہ جو عقیدتاً دل سے جس نے اسلام کو تسلیم نہ کیا ہو، انکار کر دیا ہو اور کفر کا گردیدہ ہو، کفر کا ماننے والا، اس کی تین صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ بالکل ہی اسلام کا مخالف ہے، لیکن حالات ایسے آگے کہ اپنی کفر کو وہ ظاہر نہیں کر سکتا، تو بظاہر وہ زبانی کلامی مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن وہ مسلمانوں کے اندر رہ کر مسلمانوں کی کمزوریوں کو پکڑتا ہے، اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، دشمنوں کو مسلمانوں کے راز بتاتا ہے، اور پھر مسلمانوں پر جو ہونے والے اعتراضات ہوتے ہیں وہ عام مسلمانوں کے سامنے رکھ کے ان کے ایمان کو خراب کرتا ہے. اور ساتھ کہتا ہے ہم بھی مسلمان ہیں لیکن دیکھو نا مسلمان یہ کیا کر رہے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں لیکن دیکھو نا یہ ہاتھ کیوں کاٹے جا رہے ہیں، گلے. اس طرح کی باتیں کر کے اسلام کے شاعر کا مذاق اڑاتا ہے دل سے، اور پورے اسلام کی بےخونی کرنے کے لیے یہ تیار. یہ خطرناک قسم کا منافق. دوسرا منافق ہوتا ہے کہ وہ بھی دل سے اس نے اسلام کو تسلیم نہیں کیا ہوتا، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ کبھی ادھر فائدہ ہوا تو ان کے ساتھ چلا گیا، کبھی اسلام والوں کے ساتھ فائدہ ہو گیا تو اسلام والوں کے ساتھ چلا گیا. تو یہ بھی اس درجے کا تو اس کے اندر بوجھ نہیں ہوتا، لیکن کم درجے کا ہوتی اپنے ذاتی مفاد کو دیکھ رہا، دل سے اس نے بھی اسلام کو تسلیم نہیں کیا. اور تیسرا منافق وہ ہوتا ہے کہ حقانیت کا بھی اس کے دل میں ہوتا ہے کہ یار مسلمان ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ پھر کفر بھی چل رہا ہوتا ہے. ہم خدا خواہی و ہم دنیائے دو، وہ کہتے ہیں یار میری دنیا بھی خراب نہ ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، ادھر بھی رہوں ادھر بھی رہوں، ٹھیک ہے نا، دونوں اعتبار سے مجھے اپنے مفادات کی پروٹیکشن میری ہوتی رہے. تو جب وہ اسلام کا عروج دیکھتا ہے تو بس اس مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جب مسلمانوں کو مار پڑتی ہے تو وہ ادھر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا مشکلات آتی ہیں تو اس طبقے کا ساتھ دے جاتا ہے. تو یہ جو منافق اعتقادی ہے جو دل سے مسلمان نہیں ہوتا. اب یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا، اور آپ علیہ السلام کو وہی کہ کیونکہ ہم تو کسی کے دلوں میں بھید کو تو نہیں جان سکتے کہ اندر کسی کے دل میں کیا ہے، تو ہم کسی کو کیوں منافق کہیں، ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے کہ کوئی آدمی دل سے مسلمان ہوا یا نہیں ہوا، ٹھیک ہے. تو اب موجودہ زمانے میں منافق اعتقادی نہیں پایا جاتا. ہاں اگر اس کے منہ سے کلمہ کفر نکلتا ہے، اس کے منہ سے شریعت کے شاعر کا مذاق اڑاتا ہے، کسی شریعت کے مسلمہ چیز کا انکار کر دیتا ہے، تو پھر وہ اس کو ہم مرتد کہیں گے، وہ کافر ہو جائے گا، وہ دوسری کیٹیگری میں چلا جائے گا. لیکن اس کی جو نفاق ہے اعتقادی، اس کے اوپر کسی کو فتویٰ نہیں لگا سکتی یہ منافق ہے اعتقادی. لیکن جب وہ اپنے منہ سے بکواس کرے گا تو کیا ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا. ایک ہوتا ہے منافق عملی، اللہ معاف فرمائے، وہ ہمارے ہاں بہت زیادہ آج کل اس کی جو ہے نا کثرت ہے. حدیث میں اس کی علامات بیان کی گئی ہیں، اذا وعد اخلف، مسلمان لیکن
منافقوں کے اوصاف ہمارے اندر پائے، تو یہ جو منافق اعتقادی ہے اس کے اندر یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے، امانت میں صرف یہ نہیں کہ آپ پیسے کسی کو دے دیں تو وہ آپ کے پیسے لوٹا دے، تو وہ جو ہے نا آپ اس کو، امانت میں ہر چیز ہے، ہر وہ ذمہ داری جو آپ کو سونپی گئی ہے، چاہے وہ پڑھنے کے اعتبار سے ہو، پڑھانے کے اعتبار سے ہو، ڈیوٹی کے اعتبار سے ہو، بچوں کی تربیت کے اعتبار سے ہو، جاب کے اعتبار سے ہو، آپ اس میں خیانت کر سکتے، جو اس کو ادا کرنے کا طریقہ ہے اس طرح آپ ادا نہ کریں تو آپ کیا بن جائیں گے؟ خائن۔ یہ منافق کی نشانی، ٹھیک ہے۔ اور تیسری نشانی اذا حدث کاذب، کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور بھی کئی صفات آئی ہیں منافق کی، ایک جگہ ہے اذا خاصم فجر، کہ جب اس کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر کا جو گند ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے۔ اسی لیے جب معاملہ کسی کے ساتھ پڑتا ہے نا تو پھر اس کا تقویٰ، اس کی طہارت، اس کا کردار ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ ویسے تو ہمارے لیے ساری حاجی نمازی ماشاءاللہ داڑھیوں والے ہیں، سارا کچھ ہے، اب جب معاملہ پڑا اب معاملے میں وہ بندہ کیسے ہے؟ وہ ماشاءاللہ اللہ معاف فرمائے ایسی سی گالیاں دیتا ہے کہ جو ڈکشنریوں میں بھی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس کے اندر کا گند ایسے اس کی زبان سے باہر آتا ہے، تو یہ بھی منافق کی نشانی، کیونکہ اس کا اللہ جل شانہ کے اوپر صحیح ایمان ہی، مگر نہیں ایمان کا پھل تو پھر اس سے خوشبو آنی چاہیے، خوش خلقی کی، عاجزی کی، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو یہ ابتداء میں نے آپ کو نفاق کے حوالے سے یہ چیز سمجھا دی کہ منافق اعتقادی کیا ہوتا ہے اور منافق عملی کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق اعتقادی سے، اللہ کا شکر ہے ہم تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان چونکہ کمزور ہے تو عملاً منافقین کے ساتھ کچھ ہماری صفات ملتی ہیں، تو ہمیں اس پہ بھی کام کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اب یہاں پر جب اللہ جل شانہ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ابتداء جو میں نے آپ کو 3 لوگ بتائے، پہلے وہ کہ جو بغض، حسد اور کینہ کے اندر اتنے آگے چلے چکے ہیں کہ وہ مخالفت میں ہیں اور ظاہراً اسلام کا دم بھرتے ہیں، لیکن اندر سے وہ طاق میں لگے ہیں کہ ہم کس طرح مسلمانوں کو ذلیل کریں، ان کی جاسوسی کریں، ان کو تباہ و برباد کریں، کیونکہ اب ان کا بس نہیں چلتا۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ مسلمان جو ترقی پاتے ہیں تو مغلوب ہو کے مسلمان تو ہو جاتے ہیں، لیکن بس اپنے مفادات کے لیے، اس حد تک تو ان کا بوجھ نہیں ہے، لیکن اپنے مفادات کے لیے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اخلاقی جرت تو نہیں ہوتی کہ حق و صداقت کو پوری طرح تسلیم کریں، تو نہ کیا نام ہے کفر کا پوری طرح اظہار کرتے ہیں، نہ اپنے اسلام کا پوری طرح اظہار کرتے ہیں، ڈاواڈول ہے۔ اور ان لوگوں کے اوپر اللہ نے محنت کی ہے، اور جس سے پھر بعض لوگوں کی اصلاح بھی ہوگی، سورہ منافقون ہے، دیگر قرآن پاک انہی کی نفسیات کو بیان کرتا ہے، اس پہ رد کرتا ہے، سزائیں بیان کرتا ہے، آگے بھی 2 تفصیلات آئیں گی، ان کی پھر اصلاح کرتا ہے، تو بعض لوگوں کو توفیق ہو جاتی ہے، وہ نفاق سے توبہ کر لیتے، صحیح ایمان ان کو مل جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز جو عرض کرنی ہے، جو موجودہ حالات کے حوالے سے بھی واضح ہے، وہ یہ ہے کہ چوتھی ایک قسم ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس سے وہ لوگ مراد ہیں۔ وہ چوتھی قسم کیا ہے؟ وہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو اس دور میں بھی تھا اور آج کل کے دور میں تو بہت ہی منظم انداز میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں، ایسی جماعت کام کر رہی ہے۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے وہ لوگ مراد ہیں، یہ 3 بھی مراد ہیں، یہ نہیں کہ یہ مراد نہیں، لیکن ہم دیکھیں تو قرآن مجید، فرقان حمید، ایسے اللہ جل شانہ ہمیں کھول کر ایسے لوگوں کا کردار سامنے لا رہا ہے۔ وہ جمہور کی ایک مصالحتی جماعت تھی، ٹھیک ہے، اور جس طرح آج کل ہمارے یہاں انٹرفیتھ ڈائلاگ ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے، اور مدرسہ ڈسکورسز کے نام پر آج کل امریکہ نے کوئی 50 لاکھ 60 لاکھ ڈالر مختص کیے، ٹھیک ہے، اور ایسے ایسے لوگوں کو لگایا ہے کہ جس کے اندر وہ ایک نئی اصطلاح انہوں نے ایجاد کی، پلورلزم کی، کہ پلورلزم کا مطلب کیا ہے کہ حق صرف مسلمانوں کے پاس نہیں،
عیسائی بھی حق ہے، یہودی بھی حق ہے. اس پہ کام کیا جا رہا ہے اور ابھی مدارس کو یا علماء کو ٹارگیٹ کیا جائے. اور اس میں کام کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اگر ان کی آپ بیک گراؤنڈ اٹھا کے دیکھیں تو ایک وہ صاحب ہے کہ جو شریعت سے ہم جنس پرستی کا جواز نکالنے کے در پہ اللہ معاف فرمائے. ایک صاحب وہ ہے کہ جو عورتوں کی امامت کے لیے جواز کا درجہ نکالو خاتونی. تو اس قسم کی نظریات. ایک صاحب وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے، کوئی یار آپ موجودہ دور ہے تھوڑی سی اصطلاحات کو نرم کرو، یہ کرو وہ کرو، ہم انٹرنیشنلی رہ رہے ہیں، دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، تو دین کا تماشا مت بناؤ. ہم جو ہے نا ایکسکیوزز نہیں دے سکتے لوگوں کو، تو ماڈرنیٹ کرو دین کو اور پوری دنیا کے لیے قابل قبول بناؤ. سبحان. یہ وہی سوچ ہے جو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے کہ تبدیلی نصاب کرو. حضور فرمایا کہ میں تو نہیں تبدیل کر سکتا، یہ تو اللہ کا نصاب ہے، یہ تو اللہ کا قرآن ہے، میرے پاس تو اختیار نہیں کہ میں اس کو تبدیل کروں اور میں تمہارے لیے سلیبس بنا دے تمہیں دوں. یہ تو اللہ کا نظام ہے. اللہ نے آپ سے پہلے کہا کہ وحی الہی ہی شک و شبے سے بالا تر ہے. باقی انسان کی سوچیں وہ غلط ہو سکتی ہے، ہم وحی کو غلط نہیں قرار دے سکتے. اس پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے. تو اس زمانے میں بھی یہود کی مسالم جماعت ہوتی جن کو تکلیف ہوتی تھی. وہ کہتی تھی دیکھو اس دنیا میں تم رہتے ہو، تم پاگل تو نہیں، تم اس دنیا میں رہنا ہے. اس میں عیسائی بھی ہیں، اس میں یہودی بھی ہیں، اس میں مشرکین بھی ہیں، اس میں رومن امپائر ہے، اس میں جناب علی وہ ایرانینز بھی ہیں، پوری ایک دنیا ہے. تم سب کو غلط کہہ دو گے اور صرف تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے چلو گے پاگلوں کی طرح کہ بس جو وہ کہیں گے ہم نے وہ مانا. باقی پوری دنیا کے سسٹم کا انکار کرو گے، دنیا کی روش سے ہٹ کر چلو گی. اس طرح نہیں کرو، تھوڑا سا نیچے آ جاؤ. دیکھو ہم بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تم بھی اللہ پر ایمان لاتے ہو، ہم بھی اہل کتاب ہیں، تم بھی اہل کتاب ہو، ہم بھی آخرت پر ایمان لاتے ہیں، تم بھی آخرت پر ایمان لاتے ہو. تو کامن چیزوں کو لے لو، ٹھیک ہے نا. ہمیں کافر مت کہا کرو، ہمیں جہنمی مت کرو. تم بھی جنتی ہم بھی جنتی، تو بیچ کا راستہ نکالو. دیکھو انما نحن مسلمون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو فساد نہیں کر رہے. حالانکہ ان کے کرتوتوں کو دیکھا جائے کہ یہ اپنی سازشوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسی کو بیان کر رہے ہیں. مسلمانوں کو دبانے، مسلمانوں کو ختم کرنے، بغض و حسد کے اندر بہت آگے تک چلے جا چکے. اور جو میں سے آپ کہتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، کہتے ہیں ہم تو معاشرے کے اندر اصلاح پیدا کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی میں خالق کائنات ہوں. اس لیے آپ علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ پوری دنیا کی ہر چیز کے لیے ایک طریقہ کار ہے، ایک ضابطہ حیات ہے. تو ہم نے انسانوں کے لیے ایک ضابطہ حیات وہ دین اسلام مقرر کر دیا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اگر اس دین اسلام سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا وہ قابل قبول نہیں. لگی بات. تو یہی حق ہے. ہاں لا اکراہ فی الدین، ہم کسی کے اوپر زبردستی ٹھوسیں گے نہیں، ہم آرگومنٹس دیں گے، ہم سمجھائیں گے، ہم محبت سے قائل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن زور زبردستی کر کے کسی کو ہم جیتے نہیں. لیکن ہم یہ بات نہیں کہیں گے کہ یہ حق ہے باقی بات ہے. یہ ہمیں مت کہو کہ یہ بھی حق ہے تو وہ بھی حق ہے تو وہ بھی حق ہے. نہیں، وہ سب غلط ہے. ہم کہتے ہیں کہ کائنات کا امن دین اسلام ہے، کائنات کا سکون دین اسلام ہے، لوگوں کا چین دین اسلام ہے. ہم دلائل سے ثابت کریں، اس سے ہٹ کر کوئی عزت کوئی سسٹم آپ کی تسلی اور تشفی نہیں کروا سکتے. یہ ہمارا دعویٰ ہے. آپ علیہ السلام آگے آل عمران صورت آئے گی، نصارہ کے ساتھ پوری ڈیبیٹ کی، عقلی دلائل کی، یہود کے ساتھ پوری گفتگو ہوئی دلائل کے ساتھ، وہ لاجواب ہوگی. بتایا کہ بھائی تم غلط چیزوں کو ان کو چھوڑو، مجھ پر ایمان لاؤ. یہ اس وقت یہ ہے. اور پوری دنیا کے لیے پیغام ہے کہ دین اسلام وہ امن کا دین ہے، وہ پوری مخلوقات کے لیے ہدایت کا دین ہے. اس کے اصولوں پر جو آئے گا وہ کامیاب ہوگا، اور اس کائنات کے اندر امن بھی اسی دین اسلام پر چل کے آ سکتا ہے. لیکن اگر تم یہ بیچ والی صورت نکالو گے منافقانہ،
تو یہ تم اصلاح نہیں کر رہے بلکہ کائنات کے اندر کیا کر رہے ہو؟ فساد کر رہے ہو. مثلا ایک آدمی وہ دودھ کا ڈرم ہے اور اس کے اندر ایک گلاس پیشاب ڈال دے تو پیشاب اور دودھ مکس ہو کے کیا مطلب دودھ پاک ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ بھائی شرک کا گند، ٹھیک ہے نا، دیگر گند تم اسلام کے اندر ڈال کر تم یہ سمجھ لو کہ جی ہم بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر ایک اجتماعی فکر لا رہے ہیں، انٹرفیت ڈائلاگ کر لوگوں کو صبر، امن اور اس کا درس دے رہے ہیں اور لوگوں کو ہم جوڑ رہے ہیں. یہ تم تماشا کر رہے ہو، یہ فتنہ کر رہے ہو. اس سے اصلاح نہیں ہوگی، معاشرے میں مزید فساد پھیلے گا. ایک چیز لاجیکلی طے کر لو، پہلے بھی تم سے گفتگو ہوئی، آج بھی ایک دائی ہے، مسلمان ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، تمہیں بلا رہا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر لوں، کسی بھی فورم میں بیٹھ کے بات کر لوں. بات تو تم کرتے نہیں، تمہارے پاس کوئی چیز ہے نہیں، تو ثابت کرو، یہ ہمارا دعویٰ ہے. اگر تم نہیں مانتے ہو ٹھیک ہے، اپنے کسی بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے ٹھیک ہے، ہم تمہارے اوپر جبر نہیں کرتے، لیکن یاد رکھو کہ اپنی مرضی کی چیز ہمارے اوپر مت ٹھوسو. آج پوری دنیا میں کیا ہوا؟ یہ وہی طبقہ ہے جو پوری کوشش کر رہا ہے کہ جو ہماری چیز ہے، ہماری چیز کے مطابق تمہارا رہن سہن ہو، ہماری چیز کے مطابق تم چلو پھرو، ہماری سوچ اور فکر کے مطابق تم کھاؤ پیو، ہماری سوچ اور فکر کے مطابق تمہاری ترجیحات زندگی کی ہوں. تو بھئی ہم تمہارے غلام تو نہیں، ہم تو اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، ہم تو قرآن کو ماننے کے لیے. اور جو اس چیز کو لے کے کھڑا ہوتا ہے اس کو رگڑ دو، اس کو مار دو، تم مار دو. یہ تو نظریے کی جنگ ہے. میں نے پچھلے درس میں بھی کہا تھا کہ اصحاب اخدود وہ نظریہ انہوں نے نہیں چھوڑا، بھئی ہم نے تو اللہ کی بندگی کر لی. بڑے بڑے بادشاہ گزرے، فرعون گزرے، وہ کہتے نہیں ہماری سوچ کے مطابق چلو. بھئی کیوں چلے؟ ہم خالق کائنات کی سوچ کے مطابق چلیں، ہم تمہاری کیوں مانیں؟ ٹھیک ہے مارنے فقضی مان تقاص، مارنا تو مار دو، لیکن ہم تو اپنے اللہ کی مان کے چلیں. ٹھیک ہے، تو یہاں دیکھ لیجیے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، مَن یقول قال یقول قولا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہنا، یقول فعل مضارع کا صیغہ ہے. مَن یقول جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت پر، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ مومن نہیں ہے. یہ وہ طبقہ ہے مسلمان کہتے جی ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، آخر ہمیں کافر مت کو، ہم سارے متفق ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یخادعون اللہ، خادع یخادع مخادعتا، اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا. خدع، الحرب خدع، جنگ دھوکہ ہے. اسٹریٹجی لوگ اختیار کرتے ہیں، دائیں کا بتا کے بائیں سے جاتے تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے. تو یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین اور ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے کہ بھئی جیسے کہ ایک کبوتر ہے، وہ بلی کو دیکھے، آنکھ بند کر دے، اس کی آنکھ وہ سمجھے کہ میں چھپ گیا، تو کیا وہ بلی سے بچ جائے گا؟ تو آپ اگر اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف جاتے ہو، آپ آگ لگاتے ہو کمرے میں اور بیٹھ جاتے ہو کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، دھوکہ کس کو دے رہے ہو؟ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، اور تم یہ سمجھو کہ جی میں نے دشمن کو دھوکہ دے دیا، میں نے بلی کو دھوکہ دے دیا. تو اللہ جل شانہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے یہ سمجھتے ہیں اپنے گمان میں کہ ہم نے اللہ کو بھی دھوکہ دے دیا اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے دیا، کہ ہم کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں تم بھی مومن ہو، بیچ کا راستہ نکالو. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو مکافات عمل کا قانون ہے، ایسے لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں وما یخدعون، اور یہ دھوکہ نہیں دیتے الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے. دوسرا بات، انسان اب یہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے اور سمجھ رہا ہے میں دوسرے کو ہلاکت میں ڈال رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہوں، اصل میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. اور یہ اتنا انسان بے وقوف ہو جاتا ہے اپنی سوچ کے اندر کہ اس کو ادراک تک نہیں ہوتا کہ یار میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں، اس کو دھوکہ نہیں دے رہا. اس میں ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا جو اس سے مناسبت تو نہیں رکھتا، لیکن تقریب الفہم کے لیے میں ایسا دیتا ہوں. ایک دیہاتی شہر آیا
تو 100 بلڈنگز تھی، 100 منزلہ عمارت تھی. تو اس نے گننی شروع کی 1 2 3 4 5. تو شہری آدمی آ گیا، وہ کیا کر رہے ہو؟ بلڈنگز گن لو. اچھا تمہیں پتہ ہے کہ ایک بلڈنگ کتنا جرمانہ ہے؟ کتنی گنی؟ سنا میں نے تو 10 گن نکالو 100 روپیہ. ایک بلڈنگ گننے کا 10 روپے جرمانہ. تو اس کو دیکھ کے بڑا خوش ہو رہے. لوگ کہتے ہیں شہری بڑے کلمات، آج تو میں نے اس کو میں نے پوری 100 گنی تھی لیکن اس کو میں نے 10 بتائی. ٹھیک ہے، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے بیوقوف آدمی کہ بھئی تو سمجھ رہا ہے کہ جی میں جو 10 بلڈنگیں میں نے گنی اور اس کو میں نے یہ نہیں بتایا 90 گنی اور اس کو میں نے 100 روپیہ دے کے جان چھوڑا. میرا 1000 روپیہ بنتا تھا، میں نے 900 بچا لیا. تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی بس ہم جو ہے نا جس دنیا میں رہ رہے ہیں تو ہم بھی اہل کتاب ہیں اور انٹرفیت ڈائلاگ کر کے اور لوگوں جوڑ کے بس ہماری زندگی گزر جائے گی. تو یار تم اپنے خالق کائنات ہے، وہ اللہ کی ذات. تو اللہ کی ذات تو اس کے قانون سے جو ہٹ کے چلے گا وہ قانون اس کو تباہ و برباد. یہ اللہ کا فطرتی قانون ہے، یاد رکھنا. جس طرح پانی پیاس بجھ جاتا ہے، چھری کاٹتی ہے، آگ جلاتی ہے، تو دین اسلام اور عمل کا قانون اللہ نے متعین کر دیا. اس سے جو بھی ہٹے گا یاد رکھے وہ تباہ و برباد ہو جائے، معاشرے برباد ہو جاتے ہیں. تو یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور وہ اس کا شعور بھی دیتے. اب یہاں پر اللہ جل شانہ وجہ بتاتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے. اس میں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. وہ بیماری کیا ہے؟ حسد کی، بغض کی. مسلمان ترقی کر رہے ہیں، زور پکڑ رہے ہیں، مسلمان آگے جا رہا ہے. اب یہ اپنی چودراہٹ ان کو چھوڑنا بھی تکلیف دے رہا ہے کہ لوگ ہم سے مسئلے پوچھتے ہیں، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ادھر جانا شروع ہو گیا. قیادت چھن گئی ہم سے، قیادت ادھر چلی گئی، سیادت ہم سے چھن گئی، سیادت ادھر چلی گئی. تو اندر سے جل رہے ہیں. تو اب وہ اندر سے جلنا بھی ان کو بے چین کیے ہوئے. فی قلوبہم مرض، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری حسد کی، بغض کی، کینے کی. فزادہم اللہ مرضا، چنانچہ اللہ نے زیادہ یزید و زیادت کا مطلب ہے بڑھا دینا. فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ نے بڑھا دی ان کی بیماری. تو اللہ نے اور اللہ ان کو ایسے لوگوں کو چلاتے. ٹھیک ہے نا. عزو علیکم انامل من الغیظ، یہ انگلیاں کاٹتے ہیں، اتنا ان کو بغض سے آتے ہیں. اب وہ کیا کیفیت ہوگی، بندہ کسی سے جلتا ہے تو اس کا بس نہیں چلتا تو اپنی انگلیاں دانتوں کے اندر دباتا ہے، کاٹتا ہے. تو اندر سے کتنا اس کا وہ اللہ کا. اسی لیے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ حسد کرنے والے کے حسد سے پناہ مانگو کہ جب وہ حسد کریں گے. اتنی گندی بیماری ہوتی ہے. اور پھر ایسے لوگ جب حسد کریں، آپ کو ترقی مل رہی اور دینی ترقی مل رہی، دنیاوی ترقی تو ایک بات کی چیز ہے، دینی ترقی تو زیادہ حال ہے. تو اس پر یہ لوگ پھر یہ اپنی حرکتیں کرتے ہیں. اللہ فرماتے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور وجہ کیا ہے؟ یہ بغض حسد یہ اتنا ٹاپ پر کیوں پہنچا؟ بنیادی وجہ ان کی جھوٹ تھی. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ ان باتوں کی وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. تو جھوٹ ان کو لے کے گیا، جھوٹ نے پھر ان کو آگے نفاق کی طرف لے کے گیا. ٹھیک ہے نا. نفاق کے اعلیٰ درجے کو بھی بندہ جھوٹ کی وجہ سے بولتا ہے، مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے. حتیٰ جھوٹ کا کذاب، اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے. تو یہ جھوٹ یہ جو انسان کو پھر نفاق کے جو ہے نا بدترین مقامات تک کو لے کر جاتا ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو اس بیماری سے بھی بچ جاؤ گے. اب آگے جب یہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ہم ایمان والے، تو ان سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی کائنات کا ضابطہ حیات تو میں نے بتا دیا کہ دین اسلام. جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس سوچ کو معاشرے میں مت پھیلاؤ، یہ سوچ غلط ہے. ٹھیک ہے نا. یہ دین اکبری نہ بناؤ، جیسے اکبر بادشاہ نے بنا دیا کہ مندر بھی ہے تو مسجد بھی ہے تو سب کچھ جائز ہے. یہ تماشے مت بناؤ. ٹھیک ہے نا. اور آج یہی چیز کی جا رہی ہے. 2 رنگی کیا پتہ نہیں 8 رنگی 7 رنگی اور 10 رنگی لوگ بن گئے. گانا بھی سنتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر آگے آتے ہیں یہ میری ذاتی فیل ہے، جو میں مرضی کروں، میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. تمہارا اور اللہ کا معاملہ تو ٹھیک ہے، لیکن اجتماعی جو معاملات ہیں
اس میں آپ نے مسلمانوں کی جو اجتماعی احکام ہے شریعت کے اس کو تم نے فالو کرنا ہے. انفرادی ٹھیک ہے تمہاری زندگی میں اللہ کا معاملہ ہے، لیکن یہ کہ ایک شریعت میں اجتماعیت بھی تو کوئی چیز ہے نا. آپ اجتماعیت کو تو مت توڑو. تو یہ پھر اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری مرضی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سوچ اگر تم کہو کہ جی یہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے تو فلانا بھی ٹھیک ہے، تو اس سے معاشرے میں بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے. فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، کیونکہ جب ان کے اندر بغض آ گیا، حسد آ گیا، اس بغض حسد اور کینے کی وجہ سے پھر یہ سازشیں کرتے، منصوبہ بندیاں کرتے، قتل و غارت کے منصوبے بناتے ہیں، مسلمانوں پر حملہ کروانے کے منصوبے بناتے ہیں اور لوٹنے کے منصوبے بناتے ہیں. پھر پوری تاریخ شاید اور آج بھی یہی ہو رہا ہے. کس طرح تکلیف پہنچائیں گے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں فساد مت کرو. افسد یفسد، افساد کا مطلب ہے بگاڑ دینا، زمین کو بگاڑو مت، اس کے امن کو رہنے دو. تو قالوا، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مسلمون، کہ بھئی ہم تو اسلام کرنے والے ہیں. انما بے شک، نحن ہم، مسلمون اصل ہے اس اسلام، مسلم اس میں فاعل کا ذکر ہے، ہم تو اسلام کرنے والے ہیں. ہمارے اوپر کیوں تم الزام لگاتے؟ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ ہمیں کافر نہ کہو، فلانے کو جہنمی نہ کہو، اور ہمارے دین کے اوپر اعتراضات نہ کرو. یہ طریقہ یہ نہ کہو کہ ہم غلط طریقے پر ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تم بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہو، ہم بھی آخرت کو مانتے ہو، تم بھی آخرت کو مانتے ہو، ہمارے پاس بھی کتاب ہے بھئی، تمہارے پاس بھی کتاب ہے، تو ٹھیک ہے چلاؤ، مل کے چلاؤ چیزیں. تم بھی حق پر ہو، ہم بھی حق پر ہیں، تو ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا آگاہ انہم ہم المفسدون. یہی یہ بڑا ایک یعنی کہ سخت اسلوب ہے، تاکید والا، کہ یہی فساد کرنے والے. انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، لیکن یہ شعور نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ گھر کے اندر اور کبھی بعض کردار ایسے ہوتے ہیں کہ جو لڑائیاں کرتے ہیں اور آگے سے کہتے ہیں میں تو لڑائی ختم کر رہا ہوں، میں تو لڑائی ختم کرنے والا ہوں، میں تو چاہتا ہوں اس گھر میں اصلاح ہو. پھر دو چار گالیاں باندھ دیتے ہیں، اگلے بندے کو بےعزت کر دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں میں تو چاہتا ہوں گھر میں ہم مل کے رہے. وہ کیسے مل کے رہے؟ اب اس بیچارے کو بھی نہیں پتا ہوتا ولکن لا یشعرون، کیونکہ وہ بغض میں، حسد میں، وہ اپنے سوچ میں مگن ہوتے ہیں. یہ اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں کہ ان کو شعور نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں یہ جو سوچ انہوں نے رکھی ہے کہ جی ہم تو اس طرح سارے لوگوں کو جوڑ لیں گے، اور معاشرے کے تقاضے ہیں، ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا کے تقاضے ہیں، اور یہ ہے فلانا ہے، تو لے دے کی پالیسی اختیار کرو اور چلو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی فساد والی چیز الا انہم مفسدون ولکن لا یشعرون. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ بھی دیکھو کہ تم جو تمہارا ایمان ہے، تمہاری یہ سوچ غلط ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں ایمان والے کون لوگ، اس طرح اپنے آپ کو بتا. اور اس کا پہلا مصداق کون تھے؟ حضرات صحابہ کرام علیہ الرضوان. یہ بڑا پیارا ایک اسلوب ہے، یاد رکھیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام معیار حق ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر ان کے اوپر آپ اعتراض کرو گے تو دین تو آپ کا گیا. کہ اگر حضور علیہ السلام کے شاگرد ہی معاذ اللہ ٹھیک نہیں ہے، ان کی تربیت یافتہ ٹھیک نہیں ہے، پھر یہ اعتراض کس پر جاتا ہے؟ حضور علیہ السلام پر جاتا ہے. تو اس لیے حضرات صحابہ کرام اہل بیت کی گستاخی یا ان کے برتان و تشریح سے بچنا چاہیے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی ایمان کو معیار قرار دیا. فرمایا فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے ان سے آمنو، یہ امر کا صیغہ، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے. اس وقت کون لوگ تھے؟ حضرات صحابہ کرام علیہ بیت. قالو، تو آگے سے وہ کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء. یہ سفیہ کی جمع سفہاء بے وقوف کو کہتے ہیں کہ جو انجام سے بے پرواہ ہو کر اپنی اعمال میں مست ہو، اس کو انجام کی کوئی پرواہ. یہ تو پاگل لوگ ہیں. حضور علیہ السلام وضو کرتے ہیں تو پانی کا قطرہ نیچے نہیں کرتے، یہ تو پاگل لوگ. حضور علیہ السلام لوابے دین پھینکتے ہی اٹھا کے بدنوں پر مال لیتے، یہ تو پاگل لوگ. حضور علیہ السلام کی ایک ایک بال مبارک کو اپنے سینوں سے سجاتے ہیں،
یہ پاگل لوگ ہیں. حضور علیہ السلام کی بدن عطر سے پسینہ نکلتا ہے، اس کو اپنے عطروں میں ڈال کے اس کو خوشبودار بنا دے، یہ پاگل لوگ ہیں. اس طرح کے پاگل لوگ ہیں جن کو حضور علیہ السلام سے ہٹ کر ہیں. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ ہے، اور مکے سے سرکار وہ آتے ہیں مذاکرات کے لیے حدیبیہ کے موقع پر. ٹھیک ہے، تو وہ جو آگے بڑھتے ہیں تو ایک دم تلوار سونپ کے کھڑے ہوتے ہیں، اپنا غلیظ ہاتھ پیچھے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ کہتے ہیں کہ مغیرہ تو میرا بھتیجا ہے، تجھے میں نے آزاد کرایا تیرے سے نظام کی خدمت کیا ہوگا، یہ میرے آقا ہے. اتنی زیادہ غیرت میں آتے ہیں حضور علیہ السلام کی محبت میں، اتنی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں. تو یہ کہتے ہیں یہ پاگل بات، یہ پاگل پن ختم کرو. اور آج بھی اسی پہ محنت ہو رہی کہ یہ جو شدت ان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں آئی ہے اس کو ختم کرو. یہ کیوں اچھلتے ہیں؟ عیسائی نہیں اچھلتے، یہودی نہیں اچھلتے، مسلمان کیوں اچھلتے؟ تو اس طرح کے پاگل لوگوں کی وجہ سے پوری دنیا میں ہماری بدنامی ہوتی ہے. اٹھ کے مار دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. تو ہے ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ باہر ملکوں میں کیا ہو رہا ہے، نظام کیا چل رہا ہے، اور یہ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مان جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. ادھر ارد گرد کو یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں اسی طرح یہ کرتے ہیں. تو ہم ان پاگلوں کی طرح کہ جن کو انجام کا نہیں پتا ہے، ہم تو بڑے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، ہم تو اس طرح نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء، یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون. کیونکہ پاگل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو انجام سے بے وقوف. دیکھو بھائی، خالق کائنات کون ہے؟ اللہ کی ذات. پوری کائنات کس کی قبضہ قدرت میں؟ اللہ کی. اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو مقام دیا، اپنا یہاں پر نبی بنا کے بھیجا، تو ان کی اطاعت کو کیا قرار دیا؟ واجب. حضور کی اطاعت کس کی اطاعت؟ اللہ تعالیٰ کی. تو ہم حضور کی اطاعت کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، ان کی پیروی میں، ان کے مان کے چلنے میں اور باقی چیزوں سے صرف نظر کرنے میں ہماری دائمی زندگی صبر رہی ہے. تو بیوقوف کون ہوتا ہے کہ جو اپنی اجلت کے نفع کو بچانے کی خاطر دائمی نفع کو برباد کر دے؟ وہ بیوقوف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک آدمی کو کہا جاتا ہے کہ بھائی تم اگر یہاں پر 1 مہینہ نوکری کرو گے، ٹھیک ہے، اور تمہیں لیکن ملے گے 1000 روپیہ 1 مہینے کی، لیکن اس کے بعد 1 مہینے کے بعد جس جگہ تم رہ رہے ہو گھر بھی تمہارا ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ ساری چیزیں تمہاری ہو جائیں گی، سب کچھ مل جائے گا، لیکن 1 مہینے کے بعد اس 1 مہینے میں تمہیں رگڑا لگے گا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ 1 مہینہ 6 مہینے تمہیں نوکری کے ملیں گے ایک اور جگہ، لیکن تمہاری تنخواہ 1 لاکھ روپے مہینہ، 6 مہینوں میں تم 6 لاکھ کما لو گے. تو اب وہ آدمی وہ کیا نام ہے تھوڑے سے نفع کے لیے ابھی کہ 6 ماہ میں 6 لاکھ ملے گا، اور دوسری صورت میں کیا ہے اس کو ساری زندگی کے لیے وہ گھر مل رہا ہے. ایک آدمی وہ کہتے نہیں میں 6 ماہ والی نوکری کا تو 1 مہینے میں 1 لاکھ مل رہا ہے، تو اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بیوقوف کہتے ہیں. یہ ایک آدمی کا 5 سال کا باہر ملک کا ویزا لگ گیا اور اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں، اور واپسی جہاں 25-30 سال اس میں اپنی زندگی کے گزارنے اس کے لیے کوئی جمع نہیں کرنا اور وہیں عیاشی مارنا، لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ پاگل. اور وہاں جو مشقت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ٹائم پورا کنزیوم کرتا ہے، اور 25-30 سال جہاں واپس آنا ہے اس کے لیے نہیں کرتا، اس کو سارے کیا کہتے ہیں؟ عقل مند ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی کہتے ہیں الا انہم هم السفہاء. کیسے بیوقوف لوگ ہو بھائی، تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تمہارے لیے کامیابی ہے، حضور علیہ السلام کی مان کے چلنے میں تمہارے لیے کیا ہے؟ کامیابی ہے، اور تم ان کو بیوقوف کہتے ہو. یہ تو زیادہ عقل مند ہے، انہوں نے آخرت لوٹ لی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دنیا میں ہے لیکن ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آخرت کو کیا کر دیا؟ کما لی. ان کو تم بیوقوف کہتے ہو. الا انہم هم السفہاء، یہ وہ لوگ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں. دوبارہ میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، سبھی اس ترجمہ دیکھ لیں. اللہ، ان کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. یہ لوگ ایمان کا زبانی کلامی دعویٰ کر کے بذام خویش اللہ تعالیٰ کے دستور و قانون
اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اور ان کی اس دوہری پالیسی اور دھوکہ دہی کا وبال انہی پر پڑتا ہے، لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں حسد کی بیماری ہے، وہ دعوی ایمان کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے چلتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو آئے دن زیادہ عزت اور ترقی دے کر ان کے حسد اور جلن کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یہ منافق اور حسد کے مریض اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے، کفر و اسلام اور توحید و شرک کے خلق ملت کرنے، کفار و مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف اکسانے اور اسلام کے بارے میں اپنے قول و فعل سے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دھرتی میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم تو اہل کفر اور اہل اسلام کے درمیان مفاہمت اور صلح کر کے معاشرے کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں کرتے، اس لیے وہ اپنی سرکشی، منافقت اور مفسدانہ روش کو اصلاح اور اپنے عیب کو ہنر سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ احساس برتری اور تکبر میں مبتلا ہیں، خود کو بڑے عقلمند سمجھتے اور کہتے ہیں، اور سچے اور پکے مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح ان لوگوں یعنی صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، تو وہ اپنے دلوں یا آپس میں کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں، جو نہ مسئلے اور حکمت کو جانتے ہیں، نہ سیاست کو، نہ دوسرے اقوام اور مذاہب کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا خیال ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں اور عقل سے کام لیے بغیر بے سوچے سمجھے ان کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ کیا ہم بھی اسی طرح انتہا پسند اور سادہ لوگ بن جائیں؟ خبردار، یہی لوگ بے وقوف ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو ماننے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی وحی کے مطابق احکامات جاری کرتے ہیں، اس لیے ان کی اطاعت کرنا ضروری ہوتا ہے، اور رسول اللہ کا حکم اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے کیونکہ وہ خود بڑے بے وقوف ہیں، اور اگر ان کے اندر عقل ہوتی تو وہ حقیر فانی دنیاوی مفادات کی خاطر اپنی آخرت کو خراب نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین امام المتقین۔ یا اللہ ہمارے اس درس کو قبول فرما، اے اللہ اس درس کی برکت سے ہماری تمام مسائل مشکلات تکلیف کو اے اللہ دور فرما، اے اللہ قرآن کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما، اے اللہ قرآن کے سمجھنے کی ہم سب کو اے اللہ توفیق عطا فرما، ان مجالس میں ان دروس قرآن میں زیادہ سے زیادہ جڑنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کتاب سے آپ متقین کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی متقی بنا دے، اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں ہر ایسی سوچ، فکر، عمل اور کردار سے بچا جو اے اللہ اس قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہو، اے اللہ حضور علیہ السلام کی سچی محبت ہمیں عطا فرما، آقا پاک علیہ السلام کی قابل محبت عطا فرما دے، ایسے مواقع پہ آقا پاک علیہ السلام نے خیر کی جو دعائیں مانگی ہم مانگتے ہیں عطا فرما، جن شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا چاہیے ہم بھی بنا مانگتے بنا عطا فرما، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔